اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج سے 20 سال پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا تھا اور وہ آج بھی امریکہ کی بدترین جیل FMC کاسویل میں ہیں۔ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا اور 86 سال کی قید کی سزا سنائی گئی؟ آخر انہوں نے ایسا کیا فارمولہ تیار کیا تھا جس سے امریکہ خوف زدہ تھا؟ آج ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے رہائی کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں اور جس کی وجہ سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ جلد ہی رہا ہو جائیں گی؟ ان سب کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خاندان کی بات کریں تو سادہ سا ایک مذہبی پڑھا لکھا گھرانہ تھا۔ ان کے والد مذہبی تعلیم کی طرف زیادہ متوجہ تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کا اعلیٰ تعلیم بھی دلوائی۔ جو ڈاکٹر عافیہ صدیقہ بہت عقل مند اور ذہین تھی، ان کو 300 سال میں پیدا ہونے والے ذہین ترین افراد میں شمار کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خاندان میں تو لڑکی کی جلدی شادی کر دی جاتی ہے، لیکن ان کے بھائی تعلیم کے لیے امریکہ گئے۔ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو یونیورسٹی میں اسکالرشپ کی اپلائی کرنے کا مشورہ دیا۔ اس طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلی گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے MIT، جو کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے، وہاں سے اسکالرشپ کی آفر ملی۔ وہاں سے بایولوجی میں گریجویشن کیا اور اپنی ریسرچ میں ایوارڈ حاصل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے PhD کی۔ کہا جاتا ہے اپنے تعلیم کے دوران عافیہ نے ایک ریسرچ بھی کی تھی جو کہ امریکہ کے بڑے بڑے سائنسدان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس ریسرچ کے استعمال کرتے ہوئے کسی بھی ملک کی ایک بہترین دفاعی نظام بنایا جا سکتا تھا، یعنی بہت طاقتور ہتھیار بنائے جا سکتے تھے۔ امریکہ کے کچھ سائنسدانوں کو اس بات کا پتہ لگا تو انہوں نے امریکی اداروں کے پاس اس بات کی خبر دی کہ ڈاکٹر عافیہ کے پاس ایک بہت اہم ریسرچ ہے جو اگر پاکستان کے ہاتھ لگ گئی تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی وہ ریسرچ حاصل کرنے کے لیے امریکی اداروں نے کوشش شروع کی۔ دوستو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اندازہ تھا کہ اگر یہ ریسرچ امریکہ کے ہاتھ لگ گئے تو ہمیشہ کی طرح اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے وہ ریسرچ ایک راز کی طرح اپنے پاس رکھ لیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک نہایت ذہین خاتون تھی۔ انہوں نے ذہانت بہترین طریقے سے استعمال کی۔ انہوں نے ایک ایسا پلان تیار کر رکھا تھا جس سے مسلمانوں کو قرآن کی صحیح معنوں میں تعلیم دی جائے۔ انہوں نے اپنی پڑھائی کے دوران تعلیم اداروں میں کچھ ایسی تقریر بھی کی ہے جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اب مسلمانوں کو ایک ساتھ مل کر کھڑے ہونا چاہیے۔ جس طرح وہ بچپن سے مسلمان کو قرآن کی تعلیم دلوانا چاہتی تھی، ان کا پلان تھا کہ بچے قرآن پر فوکس کرتے ہوئے دنیاوی تعلیم بھی قرآن کے ذریعے حاصل کریں۔ وہ بزنس کے اصول قرآن سے سیکھیں، انہیں طب قرآن کے ذریعے سے سکھایا جائے۔ ایک ملک کو چلانے کے اصول قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سکھایا جائے۔ ناظرین، 1995 میں ڈاکٹر عافیہ کی شادی امجد خان سے ہوئی اور 96 میں ان کا پہلا بیٹا احمد ہوا۔ ان کی شادی شدہ زندگی خوشگوار نہیں تھی۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ان کے گھر ان سے ملنے گئی تو عافیہ کے چہرے پر زخم تھا۔ ان کے بیٹے نے بتایا کہ ابو نے امی کو مارا۔ جب انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کو ان کے شوہر سے اس بات کا سوال کیا تو انہوں نے بھی اعتراف کر لیا۔ ڈاکٹر عافیہ کے بیٹے احمد اور سلمان اور ایک بیٹی مریم بھی ان کی شادی کامیاب نہیں ہو سکی اور وہ 2002 میں ان کی طلاق ہو گئی، جس کے بعد ان کے سابق شوہر آپ کے اوپر الزام لگاتے رہے کہ ایک خطرناک عورت ہے جو دہشت گردی میں ملوث ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے اس کے باوجود اس نے اپنے بچوں کی مکمل کسٹڈی ڈاکٹر عافیہ کو دے دی۔ یہ بات یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ان کے سابق شوہر کے لگائے الزامات مکمل جھوٹ ہیں۔ کچھ رپورٹ کے مطابق عافیہ کے شوہر امجد امریکہ کی طرف سے کی گئی سازشوں میں ملوث تھا۔ وہ اس مقصد سے بھیجے گئے تھے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ان کی ریسرچ حاصل کرنے کی کوشش میں تھے، لیکن جب کامیاب نہ ہو پائے تو ڈاکٹر عافیہ کو طلاق دے دی اور ڈاکٹر عافیہ کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ دوستو، امریکہ میں 12 سال رہنے کے بعد 2002 میں ڈاکٹر عافیہ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان واپس آئیں۔ 31 مارچ 2003 عافیہ کو کورٹ میں پیش کیا گیا۔ ان کی دانت ٹوٹے ہوئے تھے، بازو پر زخم تھے اور زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ وہاں ان کے بھائی بھی موجود تھے، لیکن انہیں ڈاکٹر عافیہ سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس پیشی کے دوران تمام ثبوت ڈاکٹر عافیہ کے حق میں تھے۔ میڈیکل رپورٹ گواہ تھی ان پر کس طرح تشدد کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر عافیہ کو 86 سال کی قید سزا سنا دی گئی اور ڈاکٹر عافیہ امریکی FMC کاسویل جیل میں ہیں، جسے جہنم کی گھڑوں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ جیل باہر کی دنیا سے مکمل طور پر کٹی ہوئی ہے۔ وہاں ان پر جسمانی تشدد، جنسی زیادتی اور ہر طرح کے ظلم
کیے جاتے ہیں ان کے لیے بھیجے گئے خط بھی واپس کر دیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ ان کی رہائش کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہیں۔ حال ہی میں ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ اور سینیٹر مشتاق ملاقات کے لیے امریکہ روانہ ہوئے۔ ڈاکٹر عافیہ کے اغوا ہونے کے 20 سال بعد ان کی بہن ان سے ملنے گئی تو ان سے ہاتھ ملانے اور گلا ملنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ کمرے کے ایک حصے میں قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ تھی اور دوسری طرف ڈاکٹر فوزیہ، سینیٹر مشتاق احمد اور ان کے وکیل کے درمیان شیشے کی دیوار تھی۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی اور وطن واپسی کے لیے کی جانے والی کوششوں کو کامیاب کرے اور ہمیں اپنے عظیم لوگوں کی قدر کرنے والا بنا دے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو اسے لائک کیجیے اور اب میں ملوں گا آپ سے کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔